لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، کلمہ طیبہ کے ان الفاظ کی بنیاد اور روح کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، جب سے یہ کائنات وجود میں آئی تو تھوڑے دن لوگ توحید پہ رہے، پھر انہوں نے کہیں نہ کسی شکل میں شرک شروع کر دیا، اور شرک کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ رب کے تبدیل کرنے پر قائم ہوئی۔ جس چیز سے ڈر لگا اس کو خدا مان لیا، جس چیز سے فائدہ پہنچا اسے خدا مان لیا، جس چیز سے نقصان ہوا اسے خدا مان لیا، جس کی چیز کی بات سمجھ میں نہ آئی اس کو خدا مان لیا۔ تو شرک اسی طرح بڑھتا چلا گیا، وجود پاتا چلا گیا۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ الہ اسی کو بنایا انسان نے جس کو اپنے لیے کسی طرح نقصان یا فائدے کا باعث سمجھا۔ تو اس کلمے کی بنیاد اس میں ہے کہ تیرا فائدہ اور نقصان اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تجھے یہ بات پختہ ہو جائے گی، تیری توحید مکمل ہو جائے گی، تیری توحید میں جھول نہیں رہے گا۔ جب تو یہ یقین کر لے گا کہ میرے سارے نفع و نقصان، میرا مرنا و جینا، صحت و بیماری، عزت و ذلت، اقتدار و معذولی، سب میرے اللہ کے اختیار ہے، تو پھر تو صحیح معنوں میں اس کے بعد توحید میں داخل ہوگا، پھر تجھے رسالت سمجھ میں آئے گی، پھر تجھے آخرت سمجھ میں آئے گی۔ مگر پہلے تجھے سب سے اول پہ ہر چیز سے ناطہ توڑنا ہے اور صرف پروردگار سے ناطہ جوڑنا ہے۔ اس کے بعد تفصیلات زندگی کی شروع ہوں گی۔ اور ہم جو بتاتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ہمیشہ ترجمہ آپ لوگ پڑھتے رہے، سنتے رہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب کا لفظ تو اس میں ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ ہر بڑے کی نفی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، صرف اللہ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا نہیں ہے، وہی بڑا ہے، اور کوئی بڑا ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ اللہ اکبر کو سمجھ لیں گے، پھر لا الہ الا اللہ آپ کو آسانی سے آپ کے اندر اتر جائے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے قریب قحط بہت پھیل جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوں گے؟ فرمایا کثیر تعداد میں ہوں گے۔ ان کا کیا بنے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ان کو اللہ کا ذکر کفایت کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ تھی، میرے اندر ہی گھومتی رہی، دماغ میں ایک ہی سوال ابھر رہا تھا کہ ہم بھی قیامت کے قریب کے زمانے میں ہو سکتا ہے وہ وقت ہمارے ہوتے ہوئے آ جائے جب اس طرح کا قحط پھیلے، کہ ذکر کون سا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کہا گیا کہ کفایت کرے گا۔ اس کی آگاہی اللہ نے نصیب کی، اور وہ آگاہی یہ تھی کہ وہ ذکر ہوگا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو میں اس لیے ساتھیوں کو سب کو کہتا ہوں کہ اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اس سے خالی مت رہو، یہ ذکر کرتے رہو۔ اللہ بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک پریکٹس کر لو تو بہت بڑی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں۔